جب ہم کسی انسان کو قبول کہتے ہیں نا کہ ہاں جی مجھے وہ قبول ہے اپنے رشتے میں، تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ خوبیوں کے ساتھ بھی مجھے قبول ہے اور خامیوں کے ساتھ بھی قبول ہے، چاہے وہ جس طرح کا ہے میں راضی ہوں اور مجھے قبول ہے اور میں اس کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گا اور چلوں گی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں آج کل اپنی فیملیز میں سبحان اللہ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ مسلمان معاشرہ جو ایک اسٹرانگ فیملی معاشرہ تھا وہ ٹوٹتا جا رہا ہے اور وہ ویسٹ کے جو پیٹرن ہے اس کو اس پہ چلتا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں جو بھی ظلم کرے گا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظلم ظالم جو کر رہے ہیں یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی سے غافل نہیں ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو یہ جو مہلت دے رہے ہیں نا کہ فوراً سے آ کے پکڑ نہیں ہوتی، فوراً سے انسان کو فالج کا اٹیک نہیں ہوتا یا پیرالائز نہیں ہوتا یا اس کے ہاتھ پاؤں میں جان ابھی تک ہے، اس لیے کہ اس دن تک مہلت دی جا رہی ہے جس دن آنکھیں پھر جائیں گی اور خوف سے اور ہیبت سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت ہو ظالموں پہ، جو اسٹرینجرز پہ ظلم کرتے ہیں یا بزنس پہ ظلم کرتے ہیں وہ تو ان پہ ہے ہی ہے۔ یہ ظلم بڑا ظلم ہے جب اپنی وائفز پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے ماں باپ پہ کیا جائے۔ یاد رکھیں لعنت کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کی رحمت اور مرسی ہے نا وہ اسے دور کر دی جاتی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ امیجن ایک شخص اس دنیا میں جس کے ساتھ اللہ کی مرسی نہیں ہے، وہ ظالم ہے، کیسے لائف گزارتا ہوگا، وہ کیسے سیکیور فیل کرتا ہوگا، وہ کیسے اپنے اندر کانفیڈنس فیل کرتا ہوگا جب اس کو پتا ہے کہ رب ہی میرے ساتھ نہیں ہے، وہ کیسی کھائی میں گرا اس کو اندازہ نہیں ہے۔ اور جب قیامت کے دن انسان کھڑا ہوگا حفاتن عراتن غرلا، ننگے پاؤں ننگے جسم، انسرکمسائزڈ کھڑا ہوگا کل قیامت کے دن، اور اس دن صرف اللہ کی ہی امید ہوگی، اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، امیجن اس پہ بھی لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی۔ یاد رکھیں جس شخص نے ظلم کیا ہوگا نا وہ قیامت کے دن بہت بڑے بڑے مسائل میں ہوگا کہ وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ رحمان ہے بٹ لوگ رحمان نہیں ہیں، لوگ رحیم نہیں ہیں۔ جس نے لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کی تو جس نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا وہ پکڑا جائے گا قیامت کے دن۔ حدیث میں کیا آتا ہے اس کا مفہوم ہے کہ جس پہ تم نے ظلم اور زیادتی کر لی آج ہی سیٹل کر لو اس کو، کیونکہ کل جو کرنسی ہوگی وہ نیک اعمال ہوں گے اور پھر لوگ نہیں چھوڑیں گے، لوگوں کو ایک ایک کرنسی ایک ایک نیکی چاہیے ہوگی، وہ پھر کل کو معاف نہیں کریں گے اور وہ سارے کی ساری لے لیں گے۔ آج سب کچھ سیٹل کر لیں اپنی لائف میں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مفلس کون ہے، میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ جس کے پاس درہم دینار تھے، بڑا پیسے والا تھا، وہ بینکرپٹ ہو گیا، اس کا مال تباہ ہو گیا۔ آپ نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ انسان ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال کے ساتھ آیا، نیکیوں کے ساتھ آیا، لیکن اس نے کسی پہ ظلم کیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کی غیبت کی، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، تو یہ سارے لوگ قیامت کے دن آ جائیں گے اور لائن لگی ہوئی ہوگی اور کہیں گے یا اللہ ہم نے بدلہ دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن اس کی نیکیاں اٹھا کے ان کے کندھوں پہ ڈال رہے ہوں گے کہ اب تم خوش ہو؟ جی خوش ہیں، چلے جاؤ اگلا بندہ آ جاؤ۔ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس پہ ڈال دیا جائے گا اور یہ پریشان کہ میری نیکیاں جا رہی ہیں حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی بٹ لائن پھر بھی لگی ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ ان لوگوں کے گناہ اٹھا کے اس کے کندھوں پہ ڈال دیں گے کہ تم اب خوش ہو، تمہارے گناہوں کو کم کر دیا گیا اور اس کے کندھے پہ ڈال دیا گیا اور ان کو اور سبحان اللہ یہ ان لوگوں کے گناہ، ان کی شرک، ان کے زنا، ان کی بدکاریاں لے کے جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے لوگوں پہ ظلم کیا تھا۔